62 سے قبل جزیرہ نمائے عرب کے مذہبی رجحانات۔ بنی نوع انسان کی بے راہ روی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا انسان خود پرانا ہے۔ مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ قابیل نے بہت پہلے آتش کدہ تعمیر کر لیا تھا، یوں وہ آگ کا پہلا پجاری بنا۔ قابیل کی اولاد میں ایک شخص توبال نے گانے بجانے کے آلات ایجاد کیے۔ یہ مہلائل بن کیان کا زمانہ تھا۔ ڈھول، بانسری، باجے اور سرنگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی زنا اور شراب نوشی جیسی برائیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ آپ نے بنو شیس کو بنو قابیل سے نکاح سے منع کر دیا تھا۔ مہلائل بن کیان ہی اوشنج ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے درخت کاٹا اور اس سے تعمیراتی کام کیے، مساجد تعمیر کی، بابل اور کوفہ کی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کی۔ حدود کا نفاذ اسی نے ہی کیا۔ ہند تک حکومت کی۔ سب سے پہلے ڈیم بنائے، لوگوں کو کھیتی باڑی، جانوروں کی کھال سے لباس اور چٹائیاں بنانے کی ترغیب دی۔ ان کا بیٹا یرد ہوا جو ان کا وارث بنا۔ یرد کے ہاں اخن حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت ملی۔ قلم سے لکھائی قتال فی سبیل اللہ شروع کیا۔ سب سے پہلے کپڑوں کی سلائی شروع کی۔ قابیل کی اولاد کو گرفتار کیا اور انہیں غلامی کی زنجیر پہنا دی۔ بیوراسب جادو کا موجد تھا۔ یہ ایک علاقے کا بادشاہ تھا۔ اس کے پاس سونے کا ایک ڈنڈا تھا۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا یا کسی عورت کو اپنے اوپر فدا کرنا چاہتا تو اس ڈنڈے پر پھونک مارتا اور اپنا مدعا حاصل کر لیتا۔ اسی نے لوگوں کو ستارہ پرستی کی دعوت دی۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اخنوخ کے ہاں متشلخ پیدا ہوا جو باپ کا پیروکار تھا۔ متشلخ کے ہاں لمک پیدا ہوا۔ لمک کے ہاں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش سے 120 سال قبل حضرت آدم علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم قابیل کی اولاد جو قابین کہلانے لگی، شیطان کے ساتھی بن کر برائیوں میں مشغول ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی واضح نصیحت پر عمل نہ کر کے پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے۔ اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں جمشیز یا جمشید روئے زمین پر وارد ہوا۔ 616 سال اور 6 ماہ حکومت کی۔ اسلحہ سازی، کپڑا بانی کی صنعت کو متعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے جن بھی اس کے لیے مسخر کر دیے تھے۔ دنیا کی اولین گاڑی اور ہوائی سفر کا موجد بھی بنا۔ 600 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا منکر ہو کر خدائی کا دعویٰ کرنے والا پہلا شخص بن گیا۔ بہرحال بادشاہ چھوڑ کر فرار ہوا، پکڑا گیا اور آرے سے چیر دیا گیا۔ عرب ارم بن سام بن نوح کی اولاد ہیں۔ عرب ان لوگوں کو عرب عربہ کہتے تھے اور حضرت اسماعیل بن ابراہیم کو عرب مستعربہ، کیونکہ انہوں نے ان امتوں کی یہ زبان ان لوگوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے بولنا شروع کی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
नूह के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफ्स। बस साम सारे अरब का बाप है, हाम जिंजियों का और याफ्स रूम का बाप है। अरब के मगरब में बहिरा अहमर है, मशरक में खलीज अरब और जनूबी इराक का बड़ा हिस्सा। जुनूब में बहरे अरब, शमाल में शाम और शमाली इराक का कुल रकबा 10 लाख मुरबा मील से ज़ायद है। इसके चार जानब सहरा है। जोग्राफियाई एतबार से हर बर्रे आज़म समुंदर के रास्ते जजीरा नुमाए अरब से जुड़ा हुआ है। अरब का सहरा सरजमीन अरब के लिए बैरूनी कुव्वतों के खिलाफ ढाल का कुदरती बंदोबस्त है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बासत से कबल से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत मुबारक तक लोग बुतों की पूजा करते रहे, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने अज़्ज़ाम की दावत पर लब्बैक कहा। अरबो अजम इस गुमराही में घिरे हुए थे। बहुत से अजमी आग की पूजा करते थे, उन्हें मजूसी कहा जाता था। उन्होंने आग के लिए मखसूस घर बना रखे थे जहां मुसलसल आग जलाई जाती थी। वो इस आग की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते थे, इसी के लिए अपनी कुर्बानियां करते थे। वो यकीन रखते थे कि ये नफ़ा और नुकसान दे सकती है। किस्रा के बादशाह इसी गुमराही पर थे। इनका एक ग्रोह मशहूर सितारों की इबादत करता था। ये ग्रोह समझता था कि सारा इल्म सफली, जिसे दुनियावी ज़िंदगी कहा जाता है, इसको सितारे की वजह से बनाया गया है। ये सितारों की वजह से रवां दवा है। सूरज का फैज़ान सबको शामिल है। इस ग्रोह ने जवाहरात और मादन से बुत बना रखे थे, जिनके नाम सितारों के नामों पर रखे गए थे। वो इनकी पूजा करते थे, इनकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, इनके लिए कुर्बानियाँ करते थे। वो उन्हें नफ़ा और नुकसान का मालिक समझते थे। इस ग्रोह को अल साइबा कहा जाता था। अहले अरब में चंद अफराद के अलावा सारे बकिया लोग बुतों की पूजा करते थे। वो रब ताला को छोड़कर इनकी प्रस्तश करते थे। उन्हें अल्लज़ीना अशरबू कहा जाता था। ये इनकी निशानी और अलामत थी, अगरचा गैरुल्लाह की इबादत में इनके अलावा दीगर अक़वाम भी शामिल थी। इसम का इतलाक़ सिर्फ़ अहले अरब पर होता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में सबसे पहले बुत परस्ती शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ भेजा। उन्होंने इन्हें बुत परस्ती से रोका। वो इनमें 950 साल रब ताला की इबादत करते रहे, जैसा कि कुरान मजीद में जिक्र है। फिर ये बुराई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐते हमायों तक आ गई, हत्ता कि रब ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा रहमत व फजल बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को रब ताला की इबादत की तरफ बुलाया। मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। इलामा फाक़ही ने अब्दुल्ला बिन उबैद बिन उमैर से इस बुत परस्ती का सबब ये बयान किया कि सबसे पहले बुत परस्ती का आगाज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ। बेटे अपने वालिदैन से उसने सलूक करते थे। इनमें से एक शख्स मर गया। इसके बेटे ने इसकी मौत पर जुज़ की। इसे सब्र न आता था। इसने इसकी शक्ल की मिसाल बना ली। जब भी इसे इश्तियाक होता वो इसकी तरफ देख लेता। वो मर गया तो इसके साथ इसी तरह किया गया, हत्ता कि ये आदत बन गई।
جب آبا مر گئے تو بیٹوں نے کہا ہمارے آبا نے انہیں اس لیے بنایا تھا کیونکہ وہ ان کے خدا تھے، وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ عبد بن حمید نے محمد بن کعب رضی اللہ عنہ سے رب تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں روایت کیا ہے۔ سورہ نو آیت نمبر 23 ترجمہ۔ رئیسوں نے کہا اے نو، لوگوں کے کہنے پر ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور خاص طور پر ود اور سوا کو۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے مابین ایک صالح قوم تھی۔ ان کے بعد ایک قوم آئی جو عبادت کرتی تھی۔ ابلیس نے ان سے کہا اگر تم اپنے آبا کی تصویریں بنا لو تو ان کی طرف دیکھتے رہنا۔ انہوں نے تصویریں بنا لی۔ ان کے مرنے کے بعد دوسری قوم آ گئی۔ ابلیس نے انہیں کہا تم سے پہلے لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ ابو شیخ نے عظمتہ میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 5 فرزند تھے جن کے نام ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر تھے۔ یہ عبادت گزار تھے۔ ان میں سے ایک شخص مر گیا، وہ اس پر بہت زیادہ غم زدہ ہوئے۔ شیطان ان کے پاس آیا، اس نے انہیں کہا کیا تم اپنے اس ساتھی پر غم زدہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا میں تمہارے قبلہ کی طرف اس کی تصویر نہ بنا دوں؟ جب تم اسے دیکھو تو تمہارے دل تسلی پا جائیں۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ ہمارے قبلہ کی طرف ایسی چیز بنائے جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھیں۔ ابلیس نے کہا میں اسے مسجد کے آخری کونے میں بنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے اس کی تصویر بنا دی۔ جب وہ 5 مر گئے تو اس نے مسجد کے ایک کونے میں ان کی تصاویر بنا دی۔ وہ ان تصاویر کو تھوڑا تھوڑا اپناتے چلے گئے حتیٰ کہ انہوں نے رب تعالیٰ کی عبادت ترک کر دی۔ وہ ان کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ ان لوگوں نے کہا سورہ نوح آیت نمبر 23 ترجمہ۔ ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو۔ عبد بن حمید نے حضرت ابو جعفر بن یزید بن محب سے روایت کیا ہے کہ ایک مسلمان شخص تھا، وہ اپنی قوم میں محبوب تھا۔ جب وہ مر گیا تو سرزمین بابل میں اس کی قبر کے ارد گرد خیمہ زن ہو گئے، اس پر رونے لگے۔ جب ابلیس نے ان کا جز فز دیکھا تو انسانی شکل میں ان کے پاس آیا۔ اس نے کہا اس پر تمہارا غم میں دیکھ رہا ہوں، کیا میں تمہیں اس کی تصویر بنا دوں جو تمہاری محافل میں رہے گی؟ اسے دیکھ کر تمہیں یہ یاد آ جایا کریں گے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ ابلیس نے اس کی تصویر بنا دی۔ انہوں نے اسے اپنے محافل میں سجا دیا۔ وہ اسے یاد کرنے لگے۔ جب ابلیس نے ان کا یہ اشتیاق دیکھا تو اس نے کہا کیا میں تم میں سے ہر انسان کے گھر اس کی تصویر بنا دوں جسے دیکھ کر وہ اسے یاد کیا کرے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے ہر گھر میں اس کی تصویر بنا دی۔ اسے دیکھ کر وہ اسے یاد کرنے لگے۔ ان کی اولاد کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے آبا ان تصاویر کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ نسل در نسل یہ امر بڑھتا رہا حتیٰ کہ اسے یاد کرنے کا معاملہ مٹ گیا۔ انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا۔ رب تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ اس کی عبادت کرتے رہے۔ سب سے پہلے بدھ کی پرستش کی گئی، وہ ود تھا۔ امام بخاری ابن منظر ابن مردودیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا ود بت جس کی پوجا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، ان کی پوجا ہونے لگی۔ وہ بنو کلب کا بت تھا جو زومتا جندل کے مقام پر تھا۔ سوا بن حزیل کا بت تھا۔ یغوس بنو مراد کا بت تھا۔ سوا
بن حزیل کا بت تھا، یغوس بنو مراد کا بت تھا، بنو غطیف نے بھی سبا کے نزدیک اسے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ یعوق ہمدان کا بت تھا، نصر حمیر کا بت تھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے صالحین کے اسما تھے۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم سے کہا وہ اپنی اپنی محافل میں ان کی تصاویر لگا لیں، ان کو انہی کے نام دے دیں۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ وہ ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ جب ایک نسل مر مٹ گئی تو ان کی اولاد ان کی عبادت کرنے لگی۔ جب طوفان آیا، مٹی اور پانی نے ان بتوں کو دفن کر دیا، حتیٰ کہ عرب کے مشرکین کے لیے نکال دیا۔ اہل عرب میں سب سے پہلے عمر بن لہی نے بت پرستی کی دعوت دی۔ ابن اسحاق نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ آپ حضرت اقسم بن جون خزائی سے فرما رہے تھے، اے اقسم، میں نے عمر بن لہی کو دیکھا، وہ اپنی آنتیں آگ میں گھسیٹ رہا تھا۔ میں نے کسی شخص کو اس قدر ملتے جلتے نہ دیکھا جس طرح وہ تم سے ہے اور تم اس سے ملتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ مشابہت مجھے کچھ نقصان تو نہ دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم مومن ہو۔ وہ کافر تھا، اس نے سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کو تبدیل کیا اور بت نصب کیے۔ ابن ہشام نے لکھا ہے، مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ عمر بن لہی مکہ مکرمہ سے شام کی طرف گیا۔ جب وہ بلقا کی سرزمین معاب تک پہنچا، وہاں عمالقہ رہتے تھے۔ اس نے ان بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ اس نے ان سے پوچھا، یہ کیسے بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ اگر ہم بارش مانگے تو یہ ہم پر بارش برساتے ہیں، اگر ہم ان سے مدد طلب کریں تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے ان میں سے ایک بت دے نہیں دیتے؟ میں اسے اہل عرب کی طرف لے جاؤں گا، اس کی عبادت کریں۔ انہوں نے اسے ایک بت دے دیا جسے حبل کہا جاتا تھا۔ وہ اسے لے کر مکہ مکرمہ آ گیا۔ اس نے اسے نصب کیا اور لوگوں کو اس کی عبادت اور تعظیم کی دعوت دی۔ علامہ فاقہی نے حضرت ہشام بن صائب سے روایت کیا ہے کہ ایک جن عمر بن ربیعہ کے تابع تھا، وہ اس کے پاس آیا۔ اس نے اس کے لیے ایسے اشعار پڑھے جن میں یہ حکم تھا کہ وہ جدہ کے ساحل سے بتوں کو نکالے۔ عمر جدہ کے ساحل پر آیا۔ اس نے وہاں ود، سوا، یعوق اور نصر کو پایا۔ یہ وہ بت تھے جن کی پوجا حضرت نوح اور حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی تھی۔ طوفان نے انہیں وہاں پھینک دیا تھا، ان پر ریت چڑھ گئی تھی۔ عمر نے انہیں وہاں سے نکالا، تہامہ لے آیا۔ حج کا زمانہ آ گیا۔ اس نے لوگوں کو ان کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ بنو اسماعیل میں بت پرستی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب اہل مکہ میں کسی کے حالات سخت ہو جاتے، ان کے شہروں میں قحط سالی آ جاتی، تو وہ اپنے ساتھ حرم کے پتھروں میں سے ایک پتھر ساتھ لے جاتے جہاں وہ فروکش ہوتے۔ اسی جگہ پتھر کو رکھ لیتے اور اس کا اس طرح طواف کرتے جس طرح بیت اللہ کا طواف کیا جاتا، حتیٰ کہ وہ ان پتھروں کی پوجا کرنے لگے جو انہیں عمدہ لگتے تھے، حتیٰ کہ وہ انہیں دھونی دیتے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین بھلا دیا۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ وہ ان گمراہیوں میں ڈوب گئے جن میں ان سے قبل لوگ مستغرق تھے۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے امور میں
کچھ امور باقی بھی تھے۔ مثلاً بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، عرفہ اور مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، وہ قربانیاں کرتے تھے، حج اور عمرہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان میں وہ امور شامل کر دیے جو ان میں نہ تھے۔ کنانا اور قریش یہ تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک الا شریک هو لک تملک وما ملک۔ وہ تلبیہ کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے تھے، پھر اس کے ساتھ اپنے معبودان باطلہ کو داخل کر دیتے تھے۔ وہ ان کی ملکیت رب تعالیٰ کے دست اقدس میں سمجھتے تھے۔ رب تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ترجمہ: اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر مگر اس حالت میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتی ہیں۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت تھے، وہ ان کے لیے اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اولاد اسماعیل میں سے جس نے ان بتوں کو اپنا معبود بنایا، انہوں نے وہی ان کو نام دے دیے۔ جب انہوں نے دین اسماعیل کو چھوڑ دیا، بنو حزیل نے سوا کو، بنو کلب نے ود کو، بنو مزہج نے یعوس کو، بنو خیوان نے یعوق کو، ارزو کلاں حمیر نے نصر کو اپنا معبود بنا لیا۔ بنو ادیم نے ام انس کو اپنا معبود بنا لیا۔ ام انس کو اپنا معبود بنا لیا۔ وہ اپنے گمان کے مطابق اپنے جانور اور کھیتیاں رب تعالیٰ اور ان بتوں کے مابین تقسیم کرتے تھے۔ رب تعالیٰ کے حق میں سے جو ام انس کا حصہ رب تعالیٰ کے حصے میں چلا جاتا، وہ اسے واپس لوٹاتے تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور انہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے لیے اس سے جو پیدا فرماتا ہے فصلوں اور مویشیوں سے مقررہ حصہ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، ان کے خیال میں یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، تو وہ حصہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، اور جو حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کو۔ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ بنو مالکان بن کنانا کا ایک بت تھا جسے سعد کہا جاتا تھا۔ وہ ان کی ایک بڑی چٹان پر نصب تھا۔ بنو ملکان کا ایک شخص بہت زیادہ اونٹ رکھتا تھا۔ وہ اپنے اونٹوں کو لے کر اس بت کے پاس گیا۔ وہ اپنے گمان کے مطابق اس سے برکت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب اونٹوں نے اسے دیکھا تو وہ بھاگ گئے، ہر سمت بکھر گئے۔ ان کا مالک ناراض ہو گیا۔ اس نے ایک پتھر لیا اور اسے دے مارا، اور اس نے بت کو کہا، رب تعالیٰ تجھے بابرکت نہ کرے، تو نے میرے اونٹ منتشر کر دیے۔ پھر وہ اپنے اونٹوں کی تلاش میں نکلا۔ جب اس نے اپنے اونٹ جمع کر لیے تو اس نے کہا، ہم سعد کے پاس آئے تاکہ وہ ہماری شرازہ بندی کرے، اس نے ہمیں بکھیر دیا۔ اب سعد کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ سعد کیا ہے؟ وہ بلند چٹان پر ایک بت ہی ہے جو نہ گمراہی دے سکتا ہے نہ ہدایت۔ قریش نے خانہ کعبہ کے اندر بھی ایک بت نصب کر رکھا تھا جسے حبل کہا جاتا تھا۔ انہوں نے زمزم کے چشمے کے پاس اصاف اور نائلہ کو نصب کر رکھا تھا۔ وہ ان کے پاس جانور ذبح کرتے تھے۔ اصاف اور نائلہ بنو جرہم کے دو بت تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہم لگاتار سنتے رہے کہ اصاف اور نائلہ کا تعلق بنو جرہم کے ساتھ تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بدکاری کی۔ رب تعالیٰ نے انہیں مسخ کر کے پتھر بنا دیا۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے
کہ مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں بت تھا جس کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ جب ایک شخص سفر کرنے کا ارادہ کرتا، وہ عازم سفر ہوتے وقت سب سے آخر میں اسے چھوتا، جب سفر سے واپس آتا تو سب سے پہلے اسے چھوتا، اس کے بعد وہ اپنے اہل خانہ کے پاس جاتا۔ جب رب تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے ساتھ مبعوث کیا تو قریش جو کہتے تھے، اس بارے میں قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: کیا بنا دیا ہے اس نے بہت سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود، بے شک یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ان بتوں میں بعض بت انسان کی شکل میں تھے، بعض دیگر شکلوں میں تھے۔ وہ ان کی پوجا کرتے، وہ ان کے لیے قربانیاں کرتے، وہ ان کے لیے نظریں مانتے، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کے مشابہ سمجھتے، وہ ان سے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے۔ وہ طویل مدت اسی گمراہی میں رہے، حتیٰ کہ ان کو ایک گمراہ شخص نے بتایا کہ افلاک اور ستارے رب تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، یہ زندہ ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے جو رب تعالیٰ کے امر سے ستاروں کے ذریعے جاری ہوتا ہے۔ انہوں نے افلاک اور ستاروں کی تعظیم شروع کر دی اور ان کے لیے قربانیاں کرنے لگے۔ وہ طویل مدت تک اس عقیدے پر رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ستارے دن کے وقت چھپ جاتے ہیں اور بعض اوقات رات وقت بھی پس پردہ ہو جاتے ہیں، تو ان کے ایک گمراہ نے کہا کہ وہ ان کی صورتوں اور شکلوں پر بت بنا لیں۔ انہوں نے مشہور ستاروں کے مطابق بت بنا لیے۔ ہر گروہ ایک ستارے کی تعظیم کرنے لگا، اس کے لیے قربانیاں کرنے لگا۔ جب زمانہ طویل ہو گیا، انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، پھر وہ ستاروں کی پوجا کرنے لگے، حتیٰ کہ ایک گمراہ شخص ہندوستان میں پیدا ہوا۔ وہ ہند سے سندھ کی طرف گیا، پھر وہ عجم کے شہروں کی طرف چلا۔ اس نے سب سے پہلے صحابہ کے مذہب کا اظہار کیا، لوگوں کے لیے بت پرستی کو جائز قرار دیا، ان کے سجدے کو روا قرار دیا۔ اس کا سبب وہ شبہ بیان کیا جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ اس نے ہیلوں اور مکر و فریب سے ان کی عقلوں کو ان کی عبادت کے قریب کر دیا۔ اس سے قبل جن اخبار کا تذکرہ کیا گیا وہ ولادت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھی۔ اب ان اخبار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو ظہور نبوت سے قریب ہیں۔